بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چھوٹی سی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمیں کچھ دیر کے لیے سسٹم کو جو ہے نا ریسٹارٹ کرنا پڑا، تاکہ جو پرابلم آ رہی تھی، آپ نے اگر پہلی نشست دیکھی ہے تو اس میں محسوس کیا ہوگا کہ سسٹم جو ہے نا ہینگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں۔ بات ہو رہی تھی صحافت کے حوالے سے کہ ہمارے ملک پاکستان میں یا دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر ریاست میں جب بھی قانون لکھا جاتا ہے تو اس کو جو چوتھا ستون ہے اس کو صحافت کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے پہلے بات کی، لیکن چونکہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ مزہ نہیں آیا۔ یہی سوال میں پھر آج کے ہمارے معزز مہمان مرزا عارف صدیق صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی مرزا صاحب، تھوڑا سا ہمیں ایک بار پھر بتا دیجیے گا کہ صحافت کو چوتھا ستون کیوں کہا جاتا ہے؟ صحافت جو ہے وہ چوتھا ستون اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام جو اخبارات، ریڈیو، ٹی وی چینل اور دوسرے جو آج کل اپنے چینلز ہیں جیسے سوشل میڈیا ہے، اور یہ تمام چینل جو ہیں وہ عوام کو متعارف کراتے ہیں۔ یہی فرض جو ہے وہ کرتا ہے جو ہے وہ اخبارات، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ جو کرتے ہیں، اور صحافی جو ہے بیسک ان کو متعارف کراتا ہے۔ جب وہ متعارف ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے اس کی جماعت جو ہے اس کی اچھائیاں برائیاں، اس شخصیت کی اچھائیاں برائیاں جو لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اور صحافت ہی اسے جو ہے وہ آگے لاتی ہے۔ صحافت ہی اس کی جو ہے وہ ایپ وغیرہ نکالتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے عوام میں متعارف ہوتا جاتا ہے اور ایک ایسی حیثیت اختیار کر جاتا ہے کہ وہ پہلے مقامی لیڈر بنتا، اس کے بعد جو ہے وہ صوبائی سے اوپر چلا جاتا، قومی سطح کا لیڈر بن جاتا ہے۔ تو یہ صحافت ہی سارا جو ہے وہ فریضہ سارا انجام دیتی ہے۔ اس لیے بڑی بڑی آپ تاریخیں دیکھیں تو ان کا محرک کیا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن صحافت جو ہے اخبارات، ریڈیو، ٹی وی چینل وغیرہ اس کو ابھارتے ہیں کہ وہ ایک لاوے کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور لاوا جو ہے پھر وہ تباہ کرتا جاتا ہے۔ جیسے اس سے میں کہوں گا کہ ایک پاپولر لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہو جاتا ہے، اگر میڈیا کوریج نہ دے تو کیسے پتہ چلنا لوگوں کو؟ صحیح بات ہے۔ میڈیا ہی اس کو کوریج دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تاریخ جو ہے عروج پہ چلے جاتی ہے۔ جیسے ایوب خان کے خلاف آپ نے دیکھا کہ وہ زوال پذیر ہوا تو میڈیا ہی اس کو جو آگے لیا، لیکن میڈیا پر بھی بہت کی قدغنیں لگائی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے 1977 میں جب ماشاء اللہ آیا، اس سے پہلے جو تحریک چلتی تھی بھٹو کے خلاف، تحریک نظام مصطفیٰ، تو اس وقت جو ہے اخبارات سینسر ہوئے ہوتے تھے پورے کے پورے۔ میں نے پہلا پیج جو ہے وہ فرنٹ پیج جسے کہتے ہیں اخبار کا، وہ بالکل صاف دیکھا۔ تو لیکن میڈیا جیسے بی بی سی تھی، وہ پوری جو ہے اس وقت کہا جاتا تھا کہ 9 ستارے 10واں ستارہ، مارک ٹیلی ان کا رپورٹر تھا بی بی سی کا، اسے کہا جاتا تھا کہ 10واں ستارہ وہ ہے۔ یعنی جو شام کے 8 ساڑھے 8 بجے سیر بین لگتا تھا، اردو سروس جو بی بی سی کی ہوتی تھی، تو اس پہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ سننے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ اس وقت ریڈیو ٹی وی تھا، اور ٹی وی بھی جو ہے شروع سے جو ہے اب تک جو ہے پاک ٹی وی جو ہے جسے پاکستان ٹیلی ویژن کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے زیر اثر ہی رہا ہے۔ اب تو پھر بھی دوسرے چینل آ گئے ہیں، وہ سوائے گورنمنٹ کی خبریں دینے کے اور کوئی خبر نشر نہیں کرتا تھا، اس لیے لوگ جو تھے وہ بی بی سی کا پروگرام جو ہے سیر بین وہ جو ہے وہ سنتے تھے، اور بڑی بڑی تاریخیں جو ہے وہ چلتی تھی، بڑے بڑے جلوس ہوتے تھے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیلسن منڈیلا صاحب ہیں، ان کو کس نے، عوام نے کب انہیں قبول کیا؟ جب جو ہے اخبارات، ریڈیو، ٹی وی نے اسے ابھارا کہ وہ ایک لیڈر ہے۔ اسی طرح کوئی لیڈر جو ہے وہ میڈیا کے بغیر آگے آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ بنانے والا جو ہے وہ میڈیا ہے، کسی بھی شخص کو۔ جی زبردست ہے۔ تو اقسام کتنی ہیں؟ اگر جرنلزم کی بات کریں تو اس میں کتنی اقسام آئیں گی؟ آپ کیسے ایکسپلین کریں گے اس چیز کو؟
آپ اب تو جرنلزم کے جو آپ نے دیکھا ہے کہ چینل جو ہیں، چینل سے میرے مراد ذرائع، جی جی ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو یہ میں نے بتا دیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹی وی چینل، اور یہ جو ویب چینل وغیرہ جو ہیں یہ تمام اسی میں آتا ہے، سوشل میڈیا ہے، اب تو بہت وسیع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بیسک جو ہے ہر قسم کے جرنلزم کے لیے ایک مخصوص جو ہے اس کا شعبہ ہے، جیسے جو زراعت ہے اس کے لیے ایگریکلچر جرنلزم آتا ہے، اسی طرح جو ہے مختلف جو ہے میڈیسن کا شعبہ ہے، میڈیکل کا شعبہ، اس کے لیے علیحدہ علیحدہ جرنلزم جو رسائل کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، میگزین وغیرہ ہوتے ہیں، یا چھوٹے موٹے اخبارات بھی جو اب تو یہ ہو گیا ہے کہ بزنس کے لیے علیحدہ جو اخبارات نے علیحدہ صفحہ بنا دیا ہے، اسی طرح مختلف جو ہے جی، اس لیے جو صحافت اگر اس ٹائپ پہ آپ دیکھتے ہیں تو ہر کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ شعبہ چنا جاتا ہے۔ صحیح ہے جی، اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں، جیسے کہ ایک اینکر ہے، جیسے میں بھی ایک اینکر ہوں، میں بھی کام کر رہا ہوں، ایک آدمی ایسا بھی ہے جو گلی گلی میں گھوم گھوم کے خبر اکٹھی کرتا ہے، ایک آدمی جو دفتر بیٹھ کے اخبار لکھتا ہے، خبر کو اور اچھا بناتا ہے، مسالہ لگاتا ہے، اس کی تصحیح کرتا ہے، خامیاں کو نکال دیتا ہے، اور لوگ پڑھیں اور اس کو لگے کہ ہاں واقعی کچھ ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو میں بات کروں اگر صحافت کی، جی جی تو صحافت اخبارات میں یا صحافی کے آپ کہہ سکتے ہیں، جی جی تو صحافی کے زمرے میں جدید جو اس وقت ڈیفینیشن کی جاتی ہے صحافت کی، اس میں یہ آتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اخبارات کی خبریں اکٹھا کرنے سے لے کر اخبارات کی طباعت شائع کرنے، اس کو عوام تک پہنچانے، ہاکر حضرات بھی صحافت کے زمرے میں آتے ہیں، وہ رائٹر حضرات بھی صحافت کے زمرے میں آتے ہیں جدید صحافت کی ڈیفینیشن کے مطابق۔ تو صحافت کے زمرے میں وہ بھی صحافی ہیں، لیکن ہمارے ہاں مختلف قسم کی ان کے لیے ٹرمز جو ہے استعمال کی جاتی ہے، ان کے لیے جو اخبارات سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کے لیے ہم جو ہے ہاکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایکچولی جو اخبارات جو ہے بنڈلوں کی صورت میں بانٹتے ہیں وہ بھی صحافت کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن جو ہے پروفیشنل طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ اس صحافی گنا جاتا جو خبریں اکٹھی کرتا ہے اور عوام سے وہ خبریں حاصل کرنے کے مختلف اداروں کے ذریعے جو بھی ہے مختلف شخصیات کی خبریں اکٹھے کرنے کے بعد انہیں لکھتا ہے، ٹائپ کرتا ہے، یا ٹائپسٹ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تمام صحافت کے زمرے میں آتا ہے، اخبارات کو ارسال کرتا ہے، اخبارات پھر پرنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈیٹر صاحبان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کون سی خبر جو ہے وہ نیوز ایڈیٹر صاحب کی، سب ایڈیٹر نے خبر تیار کرنی ہوتی ہیں، اس کے بعد نیوز ایڈیٹر صاحب نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ لگا دو، یہ نہ لگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اینکر ہے، ایک رپورٹر ہے، ایک کالم نگار ہے، آپ ان کو سب کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جی بیٹے، کالم نگار جو ہیں وہ تو اس طرح آتا ہے، کالم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد مقررہ جگہ پر مخصوص نام کے ساتھ شائع ہونے والے، اس میں جو ہے کالم نگار اس کا بھی نام ہوتا ہے اور کالم کا نام بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ کالم آ جائے گا۔ اینکر جو پروگرام کے میزبان ہوتے ہیں، جو خبریں وغیرہ دیتے ہیں یا اس طرح کے تمام جو ہیں وہ اینکر صاحبان آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اپنے جسے آپ کہتے ہیں سٹاف رپورٹر، وہ خبریں اکٹھی کرتے ہیں، اخبارات میں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ جو صحافی آ جاتے ہیں، اس میں بھی کیٹیگریز آ گئی، جیسے کچھ تو میں نے بتا دی ہیں نا، اس کے علاوہ بھی آ گئی ہیں، جیسے جو اخبارات میں کام کرتے ہیں انہیں سٹاف رپورٹر، ایڈیٹر، سب ایڈیٹر وغیرہ جو بھی ہے انہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہیں اسے مضافاتی رپورٹر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، علاقائی رپورٹر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب سٹاف رپورٹر کو تو سب کچھ ملتا، لیکن علاقائی رپورٹر جو ہیں وہ تمام سہولیات سے، تنخواہ وغیرہ سے، وہ بالکل ان کو کوئی چیز نہیں ملتی اور وہ بیچارے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے صحافی کی علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ آج کل کیٹیگریز آ گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اس کے اوپر بھی آگے بات کریں گے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ زرد صحافت،
کیا ہے زرد صحافت؟ اب زرد صحافت کے جو ہے وسیع معنوں میں اس کو اب لیا جاتا ہے. میں آپ کو اس طرح کی وضاحت کر دوں گا کہ جب صحافت تھی نا مشن، جی جیسے محمد علی جوہر صاحب ہیں، اسی طرح مولانا ظفر علی خان صاحب ہیں، جی سر سید بھی آپ کسی حد تک انہوں نے بھی رسالہ جو ہے وہ نکالا تھا، یا بہت سارے جو ہیں وہ مشن کے تحت کام کرتے تھے. صحیح. شوکت علی جوہر، محمد علی جوہر، ان کا ایک مخصوص مشن تھا کہ قوم کو جو ہے، حمید انظامی صاحب، قوم کو جو ہے وہ ہم نے جگانا ہے اور آزادی حاصل کرنی ہے انگریز سے اور ہندو وغیرہ سے. جی تو یہ تو آگے آپ نے اس وقت کی صحافت. جب صحافت نے صنعت کی حیثیت اختیار کیا تو اوپر سے نیچے تک ہم آتے ہیں. آپ دیکھیں وسیع معنوں میں آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ سے اشتہارات لیتے ہیں، ابلائج ہوتے ہیں، تو وہ بھی زرد صحافت کی زمرے میں آتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا، ابلائج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک جو ہے معمولی سا صحافی اگر وہ کسی سے 10 روپے لے لیتا ہے یا 100 روپیہ لے لیتا، 1000 روپیہ لے لیتا تو اس کی خبریں بھی لگاتا ہے. صحیح. لیکن اصل جو ہے زرد صحافت کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ نمک مرچ مسالہ لگا کر جو ہے مفہوم بھی اور ہو جاتا ہے خبر کا، وہ پیش کرنا جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. کسی کی پگڑی اچھالنا جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. ایک دفعہ کسی کی پگڑی اچھال دینی، بعد میں اس کے تردید لگا دینی، تو اس کا جو ہے وہ جو منصب ہے اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں میں چل گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. نہیں، اس لیے صحافت ایک ذمہ داری کا نام ہے. بالکل صحیح. جی یہ مثبت رپورٹنگ اور منفی رپورٹنگ یہ کیا چیز ہے؟ اب اس کی بھی ہم مختلف صورتیں آ جاتی ہیں. مثبت رپورٹر کی ہم بات کرتے ہیں. مثبت رپورٹنگ ایسے ہے کسی جیسے آپ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں عوام کو دیانتداری سے غیر جانبدار روکار آگاہی دینا. ٹھیک ہے، وہ کالم کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، وہ ایڈیٹوریل کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، وہ کسی مضمون کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے. اب ایڈیٹوریل جو ہے اس میں بھی فرق ہے. وہ کیا ہے؟ ایڈیٹوریل جو ہے داریہ جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ اخبار کا ایڈیٹر جو ہے اخبار کی پٹی کے نیچے جو ہے لکھتا ہے، اخبار کی نیم کی جو پٹی ہوتی ہے اس کے نیچے لکھتا ہے کسی اہم مسئلے پر وہ لکھتا، اپنی اخبار کی پالیسی کے مطابق رائے دیتا، عوام کو جو ہے آگاہی دیتا، رائے عامہ ہموار کرتا ہے. وہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو ہے بعض دفعہ بہت اہم ایشو کئی آ جاتے ہیں، تو پھر سب سے اہم جو ہے وہ مین ایڈیٹوریل جو ہے وہ آ جاتا ہے. باقی اداراتی نوٹ بھی اسے کہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں. ان میں بھی اخبار کی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ عوام کو جو ہے آگاہی دی جاتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے اس کے اوپر بات کی. ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے اور جو سب سے اہم موضوع ہے اس کے اوپر بات کریں گے. صحافی جب کوئی کارڈ لے لیتا ہے اس کے اوپر پھر کیا کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، کس طرح وہ خبر حکام بالا تک پہنچاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو بھی باتیں ہیں اس انشاءاللہ سے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ سے انہی سوالوں کے حوالے سے بات کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم پھر واپس آپ کے سامنے موجود ہیں. صحافت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور استاد محترم موجود ہیں. بے شمار صحافی جو ہیں ان سے سبق لیتے ہیں. ہم بھی آج سیکھ رہے ہیں، ہم بھی آج ٹاکرا نہیں کر رہے بلکہ ہم صرف اور صرف معلومات لے رہے ہیں
جو ہمارا حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم معلومات جہاں تک ممکن ہو ان سے حاصل کریں۔ بات ہو رہی تھی صحافیوں کے حوالے سے، آپ نے زرد صحافت کے بارے میں بھی جانا، اور پھر مرزا عرف صدیق صاحب کے حوالے سے بھی جانا، پھر یہ مثبت رپورٹنگ منفی رپورٹنگ کو بھی ہم نے بیچ میں چھوڑ کے بریک کا جو وقت آ گیا تھا بریک لے لی، اس کے اوپر بعد میں پھر انشاءاللہ عزیز گفتگو ہو جائے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ ابھی بے شمار ویب چینل بن چکے ہیں جو کہ آئے دن مجھے گروپس میں اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں چینل جن کے نام بھی عجیب و غریب سے ہوتے ہیں وہ نامنیٹ کرتے ہیں یہ ڈیزگنیشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ آپ سے چند ٹکے لیتے ہیں فیس کے مد میں، سیکیورٹی کی مد میں، کسی کی طرح بھی وہ لیتے ہیں آپ سے پیسے لے کے، آپ کو ایک کارڈ اور یہ لوگو مائک جاری کر دیا جاتا ہے۔ مائک یا کارڈ اتھارٹی لیٹر جاری کرنے والے اور جس کے نام پہ جاری کیا جاتا ہے ان کے اوپر کیا عوام کے حوالے سے ذمہ داری جو ہے لاگو ہوتی ہے، وہی آج ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ مرزا صاحب، بہت اہم بات ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہی ہے کہ میرے شہر میں آپ نے تو ہزاروں کی تعداد میں گنوا دیے ہیں، اگر ہم سینکڑوں کی تعداد میں بھی لے لیں، 200 250 100 بھی لے لیں، اگر میرے شہر میں 100 صحافی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے شہر میں 3 بازار ہیں، حمید نظامی روڈ جو ہے، کمیٹی بازار اور مین بازار، جب ان سے باہر نکلے تو شہر ختم ہو جاتا ہے ہمارا۔ اس شہر میں 2 مرکزی انجمن تاجرہ ہیں، ٹھیک ہے، پریس کلبوں کی میں بات نہیں کرتا، کتنے پریس کلب ہیں، 7-8 پریس کلب ہیں، اور ہر پریس کلب کا اپنا ایک چیئرمین ہے، اپنا سرپرست ہے، اپنا صدر ہے، اپنا جنرل سیکرٹری، اپنا فنانس سیکرٹری، اپنا انفارمیشن سیکرٹری، پتہ نہیں کیا کچھ ان میں عہدے ہیں، مطلب جتنے بندے ہیں اتنے ہی عہدے ہیں اور سب کو راضی کیا ہوا ہے۔ لیکن شہر کے مسائل کی بات کریں، چند لوگ ہی ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی آگے جا کے بات کریں گے، لیکن شروع میں ہی کسی بھی شخص نے، کسی بھی نوجوان نے کسی بھی وجہ سے، کیسی بھی طریقے سے، کیسے بھی کر کے ایک ویب چینل سے، لوکل اخبار سے چند ٹکوں کی خاطر، میں ٹک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں وہ سب ناجائز ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کوالیفیکیشن نہیں دیکھی، آپ نے ایکسپیرینس نہیں دیکھا، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور بندے کو پیسے لے کے اس کو کارڈ جاری کر دیا، اتھارٹی لیٹر دے دیا، اس کو مائک بھی دے دیا، جاؤ جو مرضی پہ کرو، بھی جا کے شہر میں عوام کو تنگ کرو، جو مرضی پہ کرو، اس کو کچھ آئیڈیا بھی نہیں۔ کارڈ دینے والے اور کارڈ لینے والے کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ حافظ صاحب، آپ نے اپنے ہی جو گفتگو کی ہے جی جی اس میں ہی تمام سوالوں کے جواب دے دی، وہی مثبت صحافت اور جو ہے نیگیٹو صحافت، آپ نے یہی کہا تھا نا، جی منفی جی صحافت، جی تو یہ دونوں آپ کی گفتگو میں آ گئے۔ جو اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان ہیں، مالکان ہیں، وہ جو بھی ہیں، وہ پیسے لے کر کارڈ جاری کرتے ہیں، یہ نیگیٹو صحافت آ گئی۔ صحیح۔ آگے میرا مقصد یہ ہے کہ صحافی وہاں پہ جو ہے 1 لاکھ روپیہ دے کر آتا تو اس نے کم سے کم وہ 1 لاکھ روپیہ وہ نکالے گا وہاں سے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنا پیٹ بھی چلانا، ظاہر سی بات۔ ٹھیک ہے، چونکہ مضافاتی رپورٹر جو ہیں جی جی ان کو کوئی پیسہ جو ہے اخبار نہیں دیتا، بہت کم اخبارات ہیں جو تھوڑا سا معاوضہ دے دیتے ہیں اخبارات کو خبریں ارسال کرنے کا، یہ وہ جیسے جنگ ہے، ایک ہی میں نے تو دیکھا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کمپنسیشن کرتا ہے اپنے جو ورکر کی، اس کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ نیگیٹو صحافت ہے۔ مثبت صحافت جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ کر جو کی جانی ہے، صحیح۔ اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کرنا، ان کو جو ہے اعلیٰ کام کی جو ہے وہ نظروں میں لانا، وہ ہے وہ مثبت صحافت۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے بات کی ہے کہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کر کارڈ لے آتے، تو یہ تو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اخبارات جو ہے یہ سب زرد صحافت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر دیکھیں آپ پیسے لے کر کارڈ جاری کر رہے ہیں، اس کی تعلیم نہیں دیکھی، اس کا کچھ نہیں دیکھا، آپ جیسے پچھلے دنوں ایک یہ سوشل میڈیا کی وہ کیا ہے فیس بک، اس پہ کسی نے لکھ دیا کہ سب رپورٹر اپنی اپنی تعلیم جو ہے وہ ظاہر کریں۔ جی اب کوئی ہم سے تعلیم پوچھنے والا کون ہے؟ جی جی کوئی ہم سے تعلیم نہیں پوچھ سکتا، ہمارا ایڈیٹر پوچھ سکتا ہے۔ اب ایڈیٹر ہی خود وہ جو ہے وہ پیسے لے کر کارڈ جاری کر رہا ہے، تو یہاں پہ تاندنی تانی بگڑی ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔
اب اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایک درخت ہے جو اس کو اگر آپ کاٹ چھانٹ نہیں کریں گے تو وہ تو جنگل کا جو ہے وہ منظر پیش کرے گا نا، بے تکے اس کے جو ہے وہ شاخیں ہوں گی، پتے ہوں گے، یہ وہ. اگر اس کی آپ کاٹ چھانٹ کریں گے تو وہ خوبصورت نظر آئے گا. ہمارے یہاں پہ جو ہے ٹی وی چینل کے بعد اب جو ویب چینلز وغیرہ آ گئے ہیں تو یہ ایک بہت، اس کو آپ صحافت کی ترقی نہیں کہہ سکتے. اچھا، یہ صحافت کے لیے ترقی کا لفظ یہ نہیں آپ استعمال کر سکتے، یہ تباہی کا سما، یہ تباہی کا منظر پیش کر. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا خبر ہے، کس طرح یہ لکھنی ہے، کس طرح اس کو جو ہے ادارے کو بھیجنا ہے. تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں یار آپ جیسی مسیح لکھیں، یہاں پر سب ایڈیٹر کس لیے ہے؟ جی صحیح. میں نے جو دیکھا ہے کہ ان پڑھ بالکل صافی اس کو کارڈ جاری کیا ہوا ہے. صحیح. تو یہ پچھلے دنوں کسی دوست نے، بلکہ بہت سے اخبارات نے لگائی خبر کہ سانگلائل پر ان پڑھ صحافیوں کی یلغار. جی جی. تو وہ میں خبر پڑھ کے بہت ہنسا. میں کہا خبر تو کس نے اچھی لگائی ہے. اب یہ ہے کہ آپ کس طرح یہ ثابت کریں گے کہ یہ ان پڑھ ہے اور یہ پڑھا لکھا. اور بھائی اس کو پڑھا لکھے کا سرٹیفکیٹ تو دے دیا اس کے اخبار نے، صحیح ہے. جس نے اسے کارڈ جاری کیا. صحیح ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں جیسے کوئی بھی رپورٹر ہے، مضافاتی رپورٹر ہے، سٹاف رپورٹر ہے، یا یہ جو کرائم رپورٹر وغیرہ ہے، آپ ایک ایک شہر میں 2 2 3 3 رپورٹر وہ جاری کر دیتے ہیں کارڈ. صحیح ہے. اور سب سے پیسے لیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ صحافت مشن سے ہٹ کر اب صنعت اختیار کر چکی ہے. جو مالکان وہ چاہتے ہیں ہمیں پیسے لا کر دو. اب یہ دیکھیں نا کہ ہم صحافت کے لیے خود جاتے ہیں ان کے پاس، وہ ہمیں کوئی معاوضہ دینے کی بجائے وہ پہلے ہی کہتے ہیں جی اس کی سیکیورٹی اتنی ہوگی. سیکیورٹی کس چیز کی؟ ابھی اتنی آپ سیکیورٹی جمع کرائیں، اس کے علاوہ آپ نے اتنا بزنس دینا. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ بزنس، اگر یہاں پہ چند لوگ ہیں جو وہ بزنس دیتے ہیں جن میں نام لوں تو بہت یعنی کہ اچھی بات میں تصور کروں گا، میاں جاسن بھٹی صاحب ہیں، جی جی. اور مسلم لیگ کے جو یہاں پہ ایم این اے ہیں برجیز طاہر صاحب، جی. چوری برجیز طاہر صاحب، اور یہ بزنس دیتے ہیں. اگر کسی دوسرے صحافی کے پاس آپ اپنے سیاسی شخصیت کے پاس چل جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تجھے کیا دوں، میں تمہیں کیا دوں. اب آپ بتائیں وہ کیا کرے گا صاحب؟ اس نے بزنس بھی بھیجنا. ہاں جی. تو وہ کیا کرتا؟ پھر منشیات فروشوں کے پاس چل جاتا ہے، جو مافیا ہیں ان کے پاس چل جاتا ہے، ان کو کہتا، ان کو شریف شہری شو کر دیتا ہے، اس کے بارے میں اس کی شان بیان کرتا ہے اخبارات میں، ٹھیک ہے، اپنے ٹی وی چینل پہ. تو بات شروع ہوتی ہے اوپر سے. صحیح ہے. اگر اوپر والے صحیح ہو جائیں گے تو یہ زرد صحافت بھی ختم ہو جائے گی جب وہ پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اب میں ایک دوست سے جو پچھلے دنوں ملاقات ہوئی، وہ میری عیادت کے لیے ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان دنوں پچھلے دنوں میں بہت شدید علیل تھا، اب پھر بھی اللہ نے کرم کیا، مجھے میری صحت کو بہتر ہوئی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جان ایسے ہے کہ وہ میرا جو اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے مجھے ہر صورت میں لا کر دو، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا اس اخبار کو چھوڑ دو، کہاں سے پیسے لا کر دینے؟ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجبور ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی پیسے چاہیے، پیسے چاہیے بس. ہم نے یہ اتنا کر دیا ہے. آپ نے مثال کے طور پہ، میں تحصیل رپورٹر ہوں، مجھے کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو ہے 3 ایڈیشن جو ہے وہ شائع کرانے ہیں، سپلیمنٹ 3 جو ہے وہ شائع کرانے ہیں. جی جی. تو وہ کہاں سے لائیں گے یار ہم پیسے؟ صحیح ہے. صحیح. تو پھر کیا کرنا؟ غلط راہ اختیار کرنی ہے نا. تو ذمہ دار کون ہے؟ یہاں پہ ہم صحافی کو کہہ دیتے ہیں یار اس نے، ایک آدمی ہے وہ کروڑوں کی شکل میں وہ کرپشن کر کے لوٹا ہے. صحیح ہے. تو اسے کرپٹ نہیں کہتے، وہ حاجی صاحب ہے. اور ایک صحافی جو ہے جسے کچھ نہیں ملتا اخبارات بھیجنے کے لیے، وہ کسی سے 100 روپیہ لے لیتا.
تو وہ کرپٹ آدمی ہو گیا, وہ بلیک میلر ہو جاتا وہ بلیک میلر ہو گیا. تو یہ پورے معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ ہونی چاہیے. بالکل ایسے. جس کو جو مقام ہے اس کا بنتا وہ جب دیا جائے گا تو پھر ہی بات جو ہے وہ آگے چلے گی. صحیح ہے. تو کیا پوری دنیا میں ہی یہ قانون ہے کہ کسی بھی صحافی کو, جو فیلڈ کے صحافی ہیں, مضافاتی جس کو آپ کہتے ہیں, ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے؟ صرف پاکستان میں ایسا قانون ہے؟ یہ پاکستان میں ہی ہے, باقی دنیا میں ملتی ہے. ہاں باہر کی دنیا میں ملتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں جو وہاں پہ ایک فری جرنلسٹ جو ہے, فری لانس جرنلسٹ جسے کہا جاتا ہے, جی تو وہ ایک چلتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی خبر کا معاوضہ لیتے ہیں اچھا اچھا اور وہ لکھتے ہیں, مختلف اخبارات کو وہ جو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تو انتہا ہو گئی ہے, کوئی یہاں پہ تعلیم معیار مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور آپ دیکھیں اب تو یار تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ حدود جو ہے نا وہ مقرر کریں, اس کی چھانٹی کریں. ویب چینل جو اچھے ہیں انہیں چلنے دیں, ان کے لیے اچھی بڑی جو ہے وہ رقم رکھیں, اور ان کے لیے یہ شرط رکھیں کہ آپ نے جو بھی رپورٹر بنانا ہے, جو بھی آپ کو خبریں پرووائڈ کرے, اس کو معاوضہ آپ نے دینا. جب اس کو پابند کیا جائے گا کہ اگر آپ نے معاوضہ نہیں دینا آپ کا ڈکلیریشن جو ہے کینسل ہو جائے گا. اسی طرح اگر یہ جو ہے آپ کے جو ویب چینلز ہیں ان کی بھی جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ قانون سازی کرے اور انہیں اس قانون کے تابع لائے. یہ نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو آپ یہ ویب چینل چل رہے ہیں اور صحافیوں کی انتہا ہو گئی ہے. وہ ادھر سے جا رہا ہے, ادھر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, کسی نے ادھر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, نہ کوئی اوپر کسی کو بتا سکتا ہے, نہ کوئی ایکشن لینے والا ہے. تو یہ تباہی ہے نا, اس سے یہ صحافت کی تباہی ہے. اب آپ یہ ہے کہ بھی اپنے جو پروگرام کر رہے ہیں, جیسے آپ نے مجھ سے بات کی ہے, مختلف مکاتبہ فکر کے آپ کے پاس لوگ آئیں گے تو ان سے یہ بات کریں اور رائے عامہ جو ہے ہم بار کریں کہ ان کو جو کیسے قانون کے دائرے میں حکومت لائیں. وہ اپنی اپنی رائے دیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے اپنی رائے دی ہے کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے ان کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پر گورنمنٹ لے, اور اس کے بعد جو اس کے دفاتر میں جو ملازم ہیں وہ تو لیں گے ہی پہ, جو مضافاتی رپورٹر ہیں جیسے ہم لوگ ہیں تو وہ بھی انہیں جو ہے وہ معاوضہ ادا کرنے کا پابند ہو. تو پھر جو ہے صحافت جو ہے اصل اپنے جو ہے وہ جو اس کا مشن ہے اس پہ آ جائے گی. صحیح ہے. دیکھیں اگر باقی شہروں کی بات کروں, کوئی بھی بڑا شہر پکڑوں, بڑے سے بڑا شہر بھی پکڑ لوں تو ہر شہر میں ایک پریس کلب ہے, ایک ہے, بلڈنگ بھی ہے, وہاں کے لوگ بھی ہیں, پسند ناپسند ہر جگہ پہ چلتی ہے, سیاست ہر ایک جگہ پہ. میں باہر رہ چکا ہوں, باہر کے ممالک میں بھی ہر ایک فیلڈ میں, ہر ایک کمپنی میں, ہر ایک گھر میں ہوتی ہے. آپ جاب کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, آپ تو بھی اپنا ہے آپ کا تعلیمی ادارہ, لیکن اس سے پہلے بھی ہر جگہ پہ سیاست ہوتی ہے. اس کی لیگ پولنگ کر لیں, اس کے خلاف باتیں کر لیں, وہ تو سب جگہ پہ چلتا ہے. لیکن میرے شہر کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر 7-8 پریس کلب ہیں. اگر آپ کسی ایک پریس کلب کو, جیسے میں نے کہہ لیں کہ کسی بھی پریس کلب کے ساتھ, میں اعلان بات کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک الحاق نہیں کیا, کسی کے ساتھ نہیں ہوں, کسی کے خلاف بھی نہیں ہوں کہ میں نے اس کے کلب میں نہیں جانا, اس نے دعوت دی تو میں نے نہیں جانا, یا اس کلب کے بندے کو میں نے نہیں بلانا. ابھی تک الحمدللہ میں نے کوئی نہیں کیا. تمام پریس کلب کے جو ہے نا عہدے داران, ممبران میرے پروگرامز میں آ چکے ہیں الحمدللہ. یہ 31واں پروگرام ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اتنے میرے شہر کے پریس کلب ہیں, اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی میرے شہر کی صحافت سدھر سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ اب یہ جو پریس کلب وغیرہ ہیں, صحافتی تنظیموں کا لفظ ہی ہم استعمال کر لیتے ہیں, بہتر ہے گا, اچھا مناسب. تو اگر ہم صحافت پہ غور کریں تو ایک بات جو ہے ان میں سب میں کامن ہوگی, انا پرستی. جی 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 جی.
ہر کوئی جو ہے اوپر سے آپ دیکھیں 2-3 جو ہیں وہ تنظیمیں ہیں، جی جی اسی طرح نیچے آپ آ جائیں تو بیسک آپ کو جو معلوم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اپنی اپنی انا کے لیے لڑ رہے ہیں. صحیح ہے. کوئی ایسا جو ہے وہ پریس کلب نہیں ہے کہ جس نے اپنے صحافیوں کی جو ہے فلاح و بہبود پہ زور دیا. جیسے میں چند مسئلے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو مضافاتی رپورٹر جو ہے اب جو ہے وہ احتجاج شروع ہو گیا. جی جی آپ دیکھیں گورنمنٹ بھی جب دیتی ہے کوئی امداد دیتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتی، وہ تو جو سٹاف رپورٹر وغیرہ ہیں جو اپنے دفاتر وغیرہ میں ہیں ان کو جو ہے بیورو آفس میں ہے جو ان کو جو بھی پیکج آگا ان کے لیے ہوگا. صحیح ہے. مضافاتی رپورٹر کا آج تک کسی پیکج میں نام نہیں آیا. مضافاتی رپورٹر جو ہے اگر اس پہ ہم آئیں تو ان میں بھی اتحاد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ سانگلائن کی بات کر لیں، سیاستدانوں کی بات کر لیں، کسی نے کبھی پوچھا ہے کہ مرزا عارف صدیق سے، آپ مجھ سے ہی پوچھ لیں، کسی سیاستدان نے آ کر کہا ہے کہ بھائی آپ کے بھی ساتھ بھی پیٹ لگا ہے، آپ کا گزرکات کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کیسے جو ہے اپنے مسائل کو جو ہے حل کر رہے ہیں؟ وہ اس بات پہ نہیں آئیں گے. ان کا کام ہے ان کی خبریں لگا دی جائیں، بس ان کو خبریں تھے. بلکہ ایک دفعہ میں ایک میرے چھوٹے بھائی سمجھے، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، تو وہ ایک رپورٹر کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جتنی خبریں لگائی ہیں اتنے 1000 روپیہ لے لو. وہ اشتہار کے لیے بیچارہ گیا تو اسے کہہ رہے تھے کہ آپ نے جتنی خبریں لگائی ہیں چلو ان کا ڈبل لے لو. صحیح. تو یہ آپ دیکھیں اس وقت جو ہے دنیا ہے مشرق ہے بہت کم خبریں لگا رہے ہیں. دنیا تو اس وقت جو ہے مہینے میں 1 دن بس خبریں لگا رہا ہے. میں جہاں تک اس کا کرتا ہوں ذکر، میرا اخبار ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اب میں جا کر کسی سے کہتا ہوں مجھے اشتہار دو تو وہ کہے گا کہ بھائی میری جو خبر تو آپ نے کبھی لگائی نہیں. صحیح ہے. تو وہ بیچارہ مضافاتی رپورٹر کیا کرے؟ اخبارات خبریں نہیں لگاتے، اور جب لگاتے ہیں تو وہ ایکسیڈنٹ کی لگا دی، کوئی اس طرح کی جو خبر ہے اہم خبر جو ہے وہ لگا دی. اب ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس سے جس نے کہا یہ بیان بھیج رہا ہے اس سے پیسے لینے ہیں. صحیح. حالانکہ وہ میں نے بات بتا دی ہے، بہت اچھا جو انسان ہے یہاں پہ، اس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ وہ بیچارہ اشتہار کے لیے گیا ہے. وہ تو آپ نے اس کی بات کی، میں اپنی بات بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک کم و بیش 22 انٹرویوز کر چکا ہوں 1 to 1 جو گھروں میں جا کے میں کرتا ہوں، اور میرا مکمل سیٹ اپ لے کے جانا پڑتا ہے، لائٹنگ، کیمرے، اور موجودہ ایم پی اے، سابقہ ایم پی اے، سیاستدانوں کے بے شمار کر چکا ہوں، سماجی شخصیات کے. مجھے تو آج تک چند جگہوں پہ تو مجھے پانی بھی نہیں پلایا گیا معذرت کے ساتھ. اگر میں آواز کیسے کسی کی بلند کروں؟ میرا اپنا المیہ یہ ہے کہ مجھے کئی جگہ پہ پانی، سادہ پانی نہیں پلایا گیا، چائے دور کی بات ہے، وہ کہیں چائے پلائی گئی ہے تو کھانا نہیں کبھی ملا. 3 4 گھنٹے کا میرا منیمم انٹرویو سیشن ہوتا ہے. اور جہاں پہ بھی کتنے متعدد جو سیاستدان آ چکے ہیں، میں کسی سے مانگتا نہیں، وہ مجھے دیتے نہیں، تو میں کسی دوسرے صحافی کے اس حوالے سے میں کیا بات کروں. لیکن چلیں آگے چلتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہیں کیونکہ یہ زخم میرا بھی ہے. تو پھر میں نے بتا دی، بات کر رہے تھے کہ پریس کلب کیوں ہیں. جی جی سانگلا علم کی اب بات آتے ہیں. جی جی تو سانگلا علم میں اس وقت پہلے ایک پریس کلب رجسٹرڈ ہوتا تھا. جی جی اب اس وقت تک پروسیس میں ہوں گے لیکن کوئی رجسٹرڈ پریس کلب نہیں ہے. میں سانگلا پریس کلب سے تعلق رکھتا ہوں، امداد سین امداد وغیرہ جی جی کے پینل سے میں ہوں، لیکن ہمارا بھی نہیں ہے. تحصیل پریس کلب جو ہے فیصل علی راجپوت صاحب کا، وہ بھی رجسٹرڈ اب تک نہیں ہے. لکھتے تو ہیں، وہ لکھتے ہیں، پہلے رجسٹرڈ تھا، میں بھی اس کا ممبر تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک کوئی پریس کلب جو ہے رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ غلط لکھتے ہیں جو بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ پریس کلب بنے کیسے؟ جی جی اتنے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک پریس کلب
تھا پہلے، جس میں یاسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ممبر تھے، غلام جلان صاحب تھے، جی جی 3-4 اور تھے، میں بھی تھا اس کا ممبر۔ جی جی تو یہاں پہ جو طارق بھٹی وغیرہ ہیں وہ پاکستان اخبار لے کر آئے۔ جی جی تو یہ غالباً ہوگی بات 90 کی، یا اس سے بعد کی بات ہوگی، اچھا بات کی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ پریس کلب کا اجلاس ہوا، اچھا پہلے صدر تھے غلام جلان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اجلاس ہوا تو اس میں وہاں پہ جو ہے یہ میرے ساتھ ہی گئے، تو ہم نے کہا کہ بھی یہ اخبار لے کر آئے ہیں، انہیں آپ، غلام سرور بھٹی صاحب تھے، طارق محمود صاحب تھے بھٹی صاحب، تو ان کو آپ ممبرشپ دیں۔ تو جو وہاں پہ اختلاف زاہد انصاری تھا، اس طرح کے جو ہے وہ یاسین تھے جنگ کے رپورٹر وغیرہ، انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیں، ہم وہاں پہ بائیکاٹ کر کے اٹھ کر آ گئے، میں، جلان اور یہ سرور بھٹی صاحبان، امداد صاحب اس وقت جو ہے وہ نہیں آئے تھے پریس میں۔ اچھا اچھا تو جب ہم آئے تو جو ہمارا دفتر تھا ریلوے اسٹیشن کے سامنے، وہاں پہ ہم نے اجلاس کیا بھئی اب کیا ہونا چاہیے، ماسٹر رفیق طاہر صاحب۔ تو ہم نے کہا، سارے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ نیا پریس کلب بنانے کا، تو انا ہی آ گئی۔ جی جی آپ دیکھیں جی جی ان کے نا تھی کہ نہیں بس جو ہم رپورٹر ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی نہیں۔ وہ اب بھی سمجھتے ہیں، کچھ رپورٹر ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ وہ نیشنل پریس کلب کی بنیاد آ گئی، اور نیشنل پریس کلب کے صدر جو ہے وہ ماسٹر رفیق طاہر صاحب بنے، جو آج تک بھی وہی صدر ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں صدر۔ صحیح۔ اس کے بعد جو ہے اسی طرح جب انا ٹکراتی رہی تو نئے نئے پریس کلب جو ہے بنتے رہے۔ اب وہی تحصیل پریس کلب کا ایک اجلاس میرے ہی کالج میں، وہاں پہ آئی پی ایس کالج میں منعقد ہوا، آج سے کوئی 3-4 سال قبل کی بات میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ مجھے نہیں علم تھا کہ مجھے صدر بنایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ بھئی شہباز مرزا صاحب، جی جی وہ اپنے ارمان چٹھا صاحب، جی جی افتخار چٹھا صاحب، جی جی یہ ایک سائٹ پہ گئے ہیں فیصلہ کر کے۔ پہلے بھی شہباز مرزا صاحب فائنل کر دیتے تھے، یہ عہدیدار ہیں، ان کو عہدیدار بنا دیا گیا، ہم سب تسلیم کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ کہہ دیا کہ اس دفعہ مرزا عارف صدیق جو ہے صدر۔ اب وہاں پہ میرے ہی دوست جو ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا نہیں ہم اسے قبول نہیں کرتے، باقاعدہ پلاننگ تھی، ہم اس قبول نہیں کرتے۔ مجھ سے یہ کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ میں آیا ایگری ہوں صدر بننے پہ کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی رائے کے بغیر ہی انہوں نے۔ تو اس طرح میں بھی پھر نفرت کرنے لگ پڑا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، اب مجھ سے جب میں نے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ مجھے صدر بنایا جائے، جی جی میں تو اس وقت بھی بیمار تھا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک پریس کلب نیا آ گیا، سانگلا پریس کلب جو ہے وہ آ گیا۔ اب اتحاد پریس کلب ہے اور دوسرے پریس کلب ہے، تو یہ سبھی اپنی اپنی انا کے اندر قائد ہے، اپنی انا سے باہر نہیں نکلتے۔ تو نئے نئے جو ہے اب مصیبت یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جیسے میں رپورٹر ہوں، کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی انا پرست، کسی کو یہ نہیں علم، ہم کسی کو کیوں برا کریں؟ صحیح بات ہے۔ تو یہ ہے بیٹے یہاں پہ پریس کلب جو ہے وہ۔ اور دوسری بات، یہاں پہ بھی چند دوستوں نے امیر لوگوں کو ہی صحافت میں لانا شروع کر، جیسے اب ہر پرائیویٹ ادارے کا جو ہے وہ مالک ہے یا اس کا جو بھی پرنسپل جو بھی کچھ بھی ہے، وہ ان صحافیوں سے بچنے کے لیے خود بھی صحافت میں خود پڑا۔ ایسے ہی ہے، ڈاکٹر حضرات، پرنسپل حضرات ہم دیکھ چکے ہیں جی، ایسے ہی ہے، بن چکے ہیں ساتھ ہی۔ تو جب یہ کچھ ہو جائے گا تو صحافت کہاں پہ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی اس کا بچاؤ ہے کہ میرے شہر کی جو صحافت ہے وہ بچ جائے، کم از کم بکھرے نہ، جس طرح بھی بکھر چکی ہے؟ کوئی ایسا کوئی ذریعہ آپ کو نظر آتا ہے کبھی؟ دیکھیں، اگر صحافی آپس میں متحد ہو جائے، اور متحد ہونا نہیں ہے، کیوں ہر آدمی تو اپنی اپنی مار پہ نکلتا ہے، کوئی پیسے نہیں لیتا تو وہ ویسے ابلائج اسے کر دیتے ہیں، کپڑے وغیرہ جو کچھ بھی اسے دے دیتے ہیں۔ کوئی اگر پیسے لیتا ہے
تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھائی اپنے اخبار کا نام استعمال کیا، میں نے تو جو میں ہوں وہ میں اپنے اخبار کی وجہ سے مجھے لوگ دیتے ہیں. صحیح ہے. کوئی کہتا جی میرے پاس اتنے اخبار ہیں، وہ مداری گھروں کے جو مداری گھر کرتے ہیں وہی آج کل جو ہے صافی کر رہے ہیں. صحیح ہے. ابھی تو اس کو جو ہے صرف یہی چیز متحد کر سکتی ہے کہ ہمارے کامن جو ہے مقصد ہے وہ آگے لائی جائے. صحیح بات. کہ جیسے ہمارے جو مطالبات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ان پہ ہم پہلے ایک ہوں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ بابا اتنی تعلیم کا جو مالک ہے صحیح اسے ہم نے پریس کلب میں رکھا. صحیح ہے. تو آہستہ آہستہ خود بخود ہی ہے. اصل یہ ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ تو کچھ اس طرح آ رہے ہیں ابھی واہ بھی واہ صحافی جو ہیں وہ تو بہت ہے، پولیس انہیں نہیں پوچھتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو وہ نئے نئے لوگ اس طرح آ جاتے ہیں، یار میری تصویر جو ہو وہ ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بنے گی، میری تصویر جو ہے ڈی ایس پی صاحب کے پاس بنے گی، ساتھ بنے گی، یا اسی طرح تو لوگ مجھے جو ہے وہ پہچانیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور میں جو ہے ان لوگوں سے پیسے وغیرہ جو ہے وہ پیسے وغیرہ لینے آسان ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے آپ ہیں، ممتاز صاحب ہیں، اور بھی شہباز مرزا صاحب ہیں، ایک ایک اخبار کو لے کر کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اور ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف میرے شہر کے چند نوجوان صحافی، اللہ معاف کرے، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ان کے شر سے محفوظ فرمائے صاحب کو. 7 8 10 پتہ نہیں کتنے کتنے اخبارات کے چینلز کے کارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں کل ہی شیر افغان سے بات کر رہا تھا. جی. اس نے کہا میرے پاس استاد محترم یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا. جی. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کریں، کوئی ایک اخبار جو ہے نا قومی یا متعارف ہو جو لوگوں میں، ایک اخبار لے لو. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اخبار میں یہ فلاں اخبار ہے، فلاں اخبار ہے، فلاں اخبار ہے، اس کے کارڈ گلے میں 100 150 ڈالے ہوں گے تو آپ کی عزت ہوگی. نہیں، آپ کی عزت آپ کی تعلیم ابلٹی کی بنا پر جو ہے وہ لوگ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہر صحافی جو ہے وہ یہ عزت ہی کما سکے. چھوٹے اخبار سے بھی کمائی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہے تو بہت بڑے اخبار ہونے چاہیے، لیکن بڑا اخبار جو ہوگا اس سے لوگ متعارف ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس لیے میں نے اسے کہا کہ یار ایک اخبار لے لو. اب چاہیے تو یہ ہے کہ ایک چینل لے لو، بس ٹھیک ہے بھائی، اس پہ اتنی محنت کرو پتہ چل جائے سب کو کہ یہ اس کا اخبار ہے. یہ کمنٹ آ چکا ہے جو کہ وارث علی صاحب ہیں، فوجی وارث علی، چھوٹا کوٹلا سے. جی جی. وہ لکھتے ہیں مائی ڈیئر فرینڈ اینڈ مائی لولی کلاس فیلو مرزا صاحب، اللہ بلیس یو اینڈ گڈ ہیلتھ ہے. پھر اس کے آگے لمبا جو میسیج ہے پورا انگلش ہے، کچھ میری تعریفیں ہیں اور باقی پروگرام کے حوالے سے ہیں. وارث علی صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے کلاس جی وارث صاحب میرے کلاس فیلو ہیں جی ماشاء اللہ، میرے پروگرام میں آ چکے ہیں. ان کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں میں، 14 اگست کے اوپر نشر کیا تھا ان کا خصوصی انٹرویو. اور پھر 6 سپتمبر کے حوالے سے چونکہ وہ فوجی ہیں، بہت نفیس انسان جی، تو ان سے بھی یہاں پر ٹاک ہوئی تھی، ہماری ٹاک شو میں ہی گفتگو ہوئی تھی 6 سپتمبر کے حوالے سے. آخری سوال ہے میرا، جو میرا بالکل ذاتی سوال ہے. جیسے ابھی کارڈ کی بات چل رہی ہے اور اتھارٹی لیٹر کی بات چل رہی ہے، سارے معاملہ چل رہے ہیں. میرا اپنا چینل ہے جس پہ ہم موجود ہیں ABC. میں نے اس کو چھپا کے بیٹھتا ہوں جبکہ میرے پیچھے لوگو لگا ہوا ABC کا. میں ویسے اس کے سامنے بیٹھتا ہوں، جس کے اوپر کچھ لوگوں کا اعتراض بھی رہتا ہے کہ اپنا لوگو تو دکھایا کرو، میں آگے کیوں بیٹھتا ہوں. بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، لوگوں اوپر ہونا چاہیے. جی. سوال میرا یہ ہے کہ میرے شہر کے ایک طرف نامی گرامی صحافی موجود ہیں جن کے پاس 7 7 8 8 10 10 5 5 4 4 3 3 صحافت کے کسی بھی اخبار سے ریلیٹڈ کارڈ ہیں. میرے پاس کوئی کارڈ نہیں. میری خدمات، میں جو کام کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہے. کچھ آپ نے دیکھ لیا، کچھ ایسا ہے جب آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا. ہم دونوں میں ایک فرق رکھ کر کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ وہی میں بات پہلے باری جو ہے وہی آ جاتی ہے جی کہ اگر کوئی صحافی ہے تو اس نے اپنی ابلٹی کی بنا پر لوگوں میں متعارف ہو. جی جی. آپ ماشاءاللہ آپ ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، کل آپ نے فون کیا، پہلی بار کل، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو ہے انداز گفتگو جب میں نے سنا، اللہ میں آنا نہیں چاہتا تھا
تو میں نے آپ سے ٹائم لیا، جی جی ٹھیک ہے، تو میں سوچا کہ ایک آدمی نے اتنی محبت سے مجھے بلایا تو مجھے جانا چاہیے، میں اس کے میں بیمار ہوں یا صحت مند ہوں، مجھے جانا، ہر صورت میں جانا چاہیے. محبت آپ تو یہ آپ کی عزت ہے. شکریہ. اسی طرح آپ نے جب اپنے یہ جو آپ نے بتایا میرے اتنے پروگرام، میں بدقسمتی سے آپ کا کوئی پروگرام جو ہے وہ میں نہیں دیکھ سکا، بیماری کی بنا پر کوئی میں بات دیکھ نہیں، نہیں سکتا. دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ متعارف ہو چکے اور جائز رائے سے آپ متعارف ہوئے، الحمدللہ. ٹھیک ہے. جی اب آپ جو ہے وہ مثبت صحافت ہی آپ کر رہے ہیں نا، جی جی وہ بے شک اخبار والا کر رہا ہے، اگر تو وہ آپ اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں، بے شک. جی جی بے شک تو اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کرنا ہوتا ہے نا. جی جی وہی یہ جو بیانات وغیرہ شائع کرنے ہیں یہ تو علیحدہ بات ہے نا، جی جی ضمنی آ جاتی ہے نا. جی جی. اصل کام اپنے علاقے کے مسائل، اپنے عوام کو، جو علاقے کی عوام ہے اس کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے اعلیٰ کام کو آگاہی اصل دینا اور ان مسائل کو حل کروانا آپ کی ذمہ داری ایک اچھے صحافی کی، جی جی یہی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آپ کو جو کہ صحافی دیکھ رہے ہیں، آپ بے شمار لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان سب کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ بھئی صحافی جو ہیں تمام جو ہیں اپنی بھلائی کے لیے ایک ہو جائیں اور اپنے علاقے سے وفاداری کا ثبوت دیں، اپنے علاقے کے مسائل پر جو ہے وہ توجہ دیں، ان کو اجاگر کریں اور ان کو حل کروانے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوں. یہی میرا ایک پیغام. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. آپ نے وقت عنایت کیا اور صحافت کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، تو پھر ضرور اسی طرح پھر مل کے بیٹھیں گے. ضرور. اور پھر جو میرے اندر کے اور بے شمار ایسے سوالات تھے جو میں آپ سے جاننا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا، صحافت کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، صحافتی ذمہ داری بہت کے سارے حوالے سے. مسائل ایسے ہیں جی جو جی ہم بیان نہیں کر سکے، جی علاقائی مسائل پہ بات جی نہیں ہو جی سکی. کرنا تھا جی، اسی طرح صحافت پہ بھی مکمل نہیں ہوا، جو لیکن ہے انشاءاللہ جی پھر آپ پھر انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ نشست کریں گے جی. اور اس میں جو ہے نا ہمارے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. یقین کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت، ملیں گے کل انشاءاللہ العزیز اور پھر نئے موضوع کے ساتھ. کل چونکہ سیاسی پروگرام ہوگا اور جو کہ کل ہونا تھا یسٹرڈے وہ نہیں ہو سکا، وہ ایمرجنسی کی وجہ سے. پھر کل ہوگا انشاءاللہ العزیز میاں اشفیق الرحمان ونگر صاحب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میاں ظفر اللہ صاحب کے ساتھ ہوگا. کل مسلم لیگ نون اور پرسوں پاکستان تحریک انصاف. دونوں ہی جماعتیں جو ہے نا انہوں نے اہم کردار ادا کر بھی رہی ہیں اور ماضی میں بھی کیا ہے. پاکستان کی ترقی میں ابھی کئی تبدیلیاں ملک میں آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے کل گفتگو ہوگی. اور جیسے مرزا عارف صدیق صاحب نے کہا کہ صحافی کا کام مسائل کو اجاگر کرنا ہے، تو کل بھی ہم مسائل کی ہی بات کریں گے. اور پرسوں بھی جب آئیں گے ان سے بھی مسائل کے اوپر ہی بات کریں گے. اس سے پہلے بھی فقیر بادشاہ صاحب آئے تھے جو چیئرمین بلدیہ سٹی سانگلہ ہے، ان کے سامنے بھی ہم نے اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے مسائل کو 1 بائی 1 ڈسکس کیا، تاکہ ہم حکام بالا کو جو ہے نا اپنی رداد سنا سکیں، تاکہ وہ کچھ کریں، یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. آن دی ریکارڈ ساری باتیں ہوتی ہیں. ناظرین مجھے اجازت، ملیں گے کل انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.